قرآن کے حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کا مطلب صرف اللہ ہی کو ہے تو بطور وحی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عموماً وہی بات کی جاتی ہے جس کا کوئی مطلب ہو. عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے خود واضح کر دی نا. قرآن کے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھنی چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں. ایک محکمات ہیں جن میں ہم نے حکم واضح کر دیے. محکمات کون سی؟ نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، زنا سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جتنے نیک کام کرنے کا حکم ہے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے، یہ محکمات ہیں، یعنی جن کے حکم دیے گئے ہیں. اور قرآن کے الفاظ ہیں یہ کتاب کی اصل ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی ماں ہے کتاب کی، اصل جڑ وہی ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں. متشابہات یعنی ریزیمبلنس والی آیات جن میں اللہ نے ایک دھندلا سا تصور پیش کیا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، جس طرح جنت کی حوروں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اب دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن جیسے کہا گیا باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو دنیا کے آپ باغ کو امیجن کر لیں تو تھوڑا سا آپ کو تصور آ جائے سمجھانے کے لیے. باقی ایگزیکٹلی وہ کیسی ہیں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ متشابہات ہیں. اس طریقے سے اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ کا ہاتھ، اب ہم یوں بھی نہیں اشارہ کر سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کی آنکھیں قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ کھڑا کریں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہوئے گا، الف لام میم آل محمد. ہاں سنی کریں گے، وہ کہتے ہیں جی الف سے اللہ، اور میم جو ہے محمد کی ہے، اور لام جو ہے وہ جبرائیل کا ہے. کیونکہ عرب میں جب قاصد کو خط لکھا جاتا تھا تو بھیجنے والے کے لفظ کا پہلا کوڈ ورڈ ہوتا تھا جس کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کے بھی نام کا پہلا، اور جو لے کے جا رہا ہوتا تھا اس کا آخری. انہوں نے بھی الف لام میم. ابن تیمیہ نے بھی تب آزمائی اس کے اوپر کی ہے، صوفیاء نے بھی کی ہے. شیعہ کا تو یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. اللہ کے بندو، قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو، تسی کہڑے کمے لگے ہوئے ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ اللہ نے لوگوں کا، یہ جو اس نے پوچھا گیا کیوں رکھے ہیں، اس لیے کہ تمہارا غرور توڑا ہے، غرور توڑ دیا تمہارا. کوئی کہتا ہے نا بہت بڑا لامہ، اسے کہ الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ. ہاں جب مولوی کہتے ہیں نا بسم اللہ کا بتائیں، بسم اللہ بھائی دس تو الف لام میم دا دس، تو بڑا علامہ بننا ہے. سائنس کی 1000 آیات کم از کم قرآن میں موجود ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، اس کا بتا، تیرے پاس تو علم نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے چیزیں نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کو نہیں پتہ تھی، آج ہمیں پتہ چلی ہیں، تو وہ متشابہات آج کی ڈیٹ میں محکمات بن چکی ہیں. ذہن میں رکھیے گا، اس وقت وہ غیبی ایمان تھا. جیسے سورہ الانبیاء میں آیا کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو بیالوجی تو آج پھر اس کی پوری ڈیٹیلز بتا رہی ہے نا، اس زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ بس اتنا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر، بس کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. اور ان کی کیا خوبی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. حروف مقطعات بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں چاہے ہمیں ان کا مطلب نہ بھی پتا ہو. پورا قرآن
اور پڑھا ہوا ہے حروف مقطعات تو قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتے، سارے بھی جمع کر لیں تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام بندہ اس کے پیچھے پڑے۔